اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول اللہ، نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور جو ان کے ارد گرد ہیں من الأعراب دیہاتی لوگوں میں سے، ان يتخلفوا کہ وہ پیچھے رہ جائیں عن رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه اور نہیں ان کے لیے کہ وہ عزیز جانے اپنی جانوں کو اس کی جان سے زیادہ، ذالک بأنہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لا یصیبہم ظمأ نہیں پہنچتی ان کو کوئی پیاس، لا یصیبہم ظمأ نہیں پہنچے گی ان کو پیاس، ولا نصب اور نہ تھکن، ولا مخمصہ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا اور نہیں روندیں گے روندنا، یغیظ الکفار کے غصہ دلائے کافروں کو، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں چھینیں گے چھین نہ دشمن سے، الا کتب لہم مگر لکھا جائے گا واسطے ان کے بدلے اس کے عمل صالح عمل اچھا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا، ولا ينفقون نفقة صغیرة ولا کبیرہ نہیں خرچ کرتے خرچ کرنا صغیرہ چھوٹا ہو، ولا کبیرہ اور نہ بڑا، ولا يقطعون وادیا اور نہیں قطع کرتے کسی وادی کو، الا کتب لہم مگر لکھا جائے گا واسطے ان کے لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ اچھا اس سے ما کانوا یعملون جو تھے وہ کرتے۔ اگر استقبال کا معنی کریں، ولا ينفقون نہیں خرچ کریں گے خرچ کرنا چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہیں قطع کریں گے کسی وادی کو مگر لکھا جائے گا ان کے لیے تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ احسن ما کانوا یعملون اچھا اس سے جو تھے وہ کرتے۔ تبوک میں اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی جماعت کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ انفال اور توبہ دونوں میں جہاد کی تفصیلات ہیں، اور یہاں تو تبوک ہی کی تفصیلات چلی آ رہی ہیں۔ پیچھے رہنے والوں کا ذکر تھا، ایک تو وہ لوگ تھے جو نفاق کی وجہ سے پیچھے رہے، اور ایک وہ لوگ تھے جو تھے پکے مومن لیکن سستی اور تن آسانی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کی تعداد 10 ہے، 10 میں سے 7 نے اپنے گناہ کا اپنے قصور کا اعتراف کیا اور مسجد نبوی کے ستونوں سے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ ان کی معافی کا جلد اعلان ہو گیا، اور 3 کی معافی کو مؤخر کر دیا گیا، حتیٰ کہ 50 دن انتظار کرنا پڑا۔ 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان کیا۔ گزشتہ سبق میں تفصیل گزر چکی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 لوگ خاص لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صاف کہہ دیا، اللہ کے رسول ہم قصوروار ہیں، ہمارا کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب معافی کا اعلان ہوا تو جو مال تیار کر رکھا تھا، یہ جس مال کی وجہ سے وہ جا نہ سکے، وہ بھی اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کر دیا۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تنبیہ فرمائی جو مخلص مؤمن تھے اور پیچھے رہ گئے۔ فرمایا نہیں ہے لأہل المدینہ مدینہ والوں کے لیے اور جو ان کے ارد گرد ہیں من العراب دیہاتی لوگوں میں سے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں۔
اور یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ کہ وہ اپنی جانوں کو حضور کی جان پہ ترجیح دیں، یہ بھی ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس وقت تک ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ علیہ السلام کی جان کو اپنی جان پہ غالب نہ رکھے۔ ایک طرف ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزا قارب ہیں، برادری ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ آپ کی ذات اقدس کو ترجیح دینی ہوگی سب پہ، تب ایمان ایمان ہوگا، تب ایمان ایمان رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے اعزا قارب سے زیادہ، اپنے بال بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مقام فرمایا واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی جان کو ترجیح دے گا حضور کی جان پہ۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ حضور کی جان کو اپنی جان پہ ترجیح دینی ہے۔ ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، یہاں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے کہ رسول اللہ کی جان کو، رسول اللہ کی ذات کو اپنی ذات پہ ترجیح دیتے۔ صاحب ہوا، غلطی ہو گئی، معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ ورنہ مومن کی شان تو یہی ہے کہ جہاں آپ علیہ السلام کی شریعت، آپ علیہ السلام کا حکم، آپ کی سنت سامنے ہو، وہاں کسی اور کو اس کے مقابلہ میں ترجیح نہ دیں۔ اور امتحان ایسے مواقع میں ہوتا ہے، ایک طرف ماں باپ ہیں، ایک طرف حضور کی سنت ہے، ایک طرف بیوی بچے، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ایک طرف برادری ہے اور ایک طرف آپ علیہ السلام کا لایا ہوا نظام ہے۔ کس کو ترجیح دے رہا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی ذات کو ترجیح دے گا تو ایماندار کہلائے گا، اور اگر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنی برادری کو، اپنے اعزا قارب کو ترجیح دے گا تو ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے، مشرکین ان کو سولی پہ لٹکایا اور کہنے لگے خبیب خیال تو آ رہا ہوگا کاش میری جگہ حضور ہوتے۔ فرمان لگے مشرکین سے سن لو، 100 جانیں بھی ہوتی تو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ واللہ کہنے لگے کہ یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک میں کانٹا لگے، تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں آپ علیہ السلام کے قریب تھے اور آپ کا دفاع فرما رہے تھے، مشرکین کی طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پہ برداشت کرتے رہے، یوں آپ پہ جھک گئے۔ حضرت ابو دجانہ کی پشت پہ جو تیر لگے وہ 84 تھے، جو تیر لگے ابو دجانہ کو وہ 84 تھے۔ یہ ہے محبت رسول۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ علیہ السلام سے اپنے بیوی بچوں اور اعزا قارب سے زیادہ محبت نہ کرے، نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، نہیں تھا مناسب ان کے لیے کہ وہ ترجیح دیں اپنی جانوں کو، اس کی اپنے ترجیح دیں بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کو اس کی جان پہ،
بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی جان کو اپنی جان پہ ترجیح دیتے کہ وہ فوراً نکل جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، فرمایا اس وجہ سے کہ نہیں پہنچے گی ان کو ظمأ پیاس اور نہ تھکن، ولا مخمصہ اور نہ بھوک، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہیں روندیں گے موطئن روندنا، یغیظ الکفار کہ غصہ دلائے کافروں کو، نہیں چھینیں گے دشمن سے نیلاً چھیننا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جائے گا ان کے لیے بدلے اس کے عمل صالح۔ کیا معنی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو ساعۃ العسرہ اس مشقت کے سفر کو اختیار کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں نکلیں اور سواری کی مشقت، پیدل چلنے کی مشقت برداشت کریں، اور لوگ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں، فرمایا یہ مناسب نہیں ہے، جبکہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے وہ کتنے بڑے اجر کے مستحق بنے۔ یہاں فرمایا یقیناً جو لوگ میدان جہاد میں نکلیں گے، پیاس لگے گی تب بھی اجر ملے گا، تھکن پہنچے گی تب بھی اجر ملے گا، بھوک لگے گی تب بھی اجر ملے گا، اور وہ دشمن کی طرف چلتے ہوئے زمین کو روندیں گے تب بھی اجر ملے گا، جس سے کفار کو غصہ آئے، کفار جلیں، اور جب مال غنیمت کفار سے حاصل کریں گے پھر بھی ان کو اجر ملے گا، الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ یعنی ایک طرف پیچھے رہنے والے اس سارے اجر سے محروم ہیں، اور دوسری طرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے گویا ان تمام مراحل میں سارے اجر کے مستحق بن گئے۔ اگر انہیں پیاس لگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لکھا گیا، تھکن پہنچی اجر لکھا گیا، بھوک لگی اجر لکھا گیا، اور چلتے ہوئے دشمن کو جلایا اجر لکھا گیا، اور مال غنیمت ان سے حاصل کیا اجر لکھا گیا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پکی بات اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ دیکھیں عام حالات میں اگر کوئی گھر سے چل کر نماز کے لیے آتا ہے، ہر قدم پہ 10 نیکیوں کا وعدہ ہے، اور صغیرہ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، وضو کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، ہر قدم پہ 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اور اگر نمازی گھر سے چلتے ہوئے اس نیت سے مسجد کی طرف قدم اٹھا رہا ہے میں نے وہاں جا کر کچھ حاصل کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، ضروریات دین کا علم، نماز کے مسائل ہیں، نماز سے پہلے وضو کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، عمرے کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، اور اس طرح آداب معاشرت کے مسائل ہیں، معاملات کے مسائل ہیں۔ اگر اس نیت سے وہ مسجد کی طرف آتا ہے، نماز بھی مل گئی اور اسے مسائل میں گویا کہ نالج بھی مل گیا، اور اجر اس کو کیا ملا؟ ہر قدم پہ 700 نیکی ہیں، ہر قدم پہ 700 نیکی ہیں۔ آپ لوگ جو گھر سے چل کر آتے ہیں، اگر نماز سے پہلے ارادہ کر کے نکلیں، نماز با جماعت کا الگ ثواب ملے گا، حصول علم کا ثواب الگ ملے گا، ہر قدم پہ 700 نیکی ملے گی۔ جتنا کسی کا گھر مسجد سے دور ہوگا، جتنے زیادہ قدم اٹھیں گے اتنی نیکیاں زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ فرما کرتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد یہودیوں کے مکانات تھے۔ جب اذان ہوتی ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ، تو یہودیوں کے کلیجے پھٹتے، جلتے تھے،
پھر اقامت ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلیجے پھٹتے ان کے. پھر نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد جب تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا، حلقہ درس لگتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پڑھتے، صحابہ قرآن پاک سیکھتے، اور ان کے کلیجے پھٹتے اور ان کے کلیجے جلتے. ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر مشاورت کی، یہ تو اسی طرح رہے گا سلسلہ، کیوں نہ ہم یہاں مکان چھوڑ کر دوسرے محلوں میں چلے جائیں. چنانچہ انہوں نے مکان اپنے کرائے پہ دے دیے اور دوسرے محلوں کی طرف منتقل ہو گئے. مسجد قبلتین یہ مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پہ ہے. وہاں 2 قبیلے آباد تھے مسلمان، بنو حارثہ اور بنو سلمہ. وہ لوگ وہاں سے پیدل چل کر آیا کرتے تھے مسجد نبوی میں. ان کو پتہ چلا کہ یہودی مکان خالی کر کے چلے گئے ہیں، تو آپس میں مشاورت کی انہوں نے، کیوں نہ وہاں مسجد نبوی کے پڑوس میں چلے جائیں، وہاں جا کر ہم رہائشیں اپنی کر لیں تاکہ مسجد نبوی میں نماز کے لیے جانا آسان ہو جائے. پھر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے بغیر نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. فرمانے کہ جتنا دور سے چل کر آؤ گے، جتنے تمہارے قدم زیادہ بڑھیں گے، تمہیں ثواب زیادہ ملے گا. اور کوئی محلہ مسلمانوں سے خالی نہیں ہونا چاہیے، وہیں رہیں. ان لوگوں کو مسجد نبوی کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی. گھر دور ہوگا، زیادہ قدم اٹھیں گے، ہر قدم پہ 700 نیکیوں کا ثواب ملے گا. دیکھیں اگر ایک آدمی نے 100 قدم اٹھائے ہیں تو ہر قدم پہ 700 نیکی ہیں، کتنی نیکیاں بڑھ گئی ہیں. تو بھئی ہم بھی اپنی نیتیں ٹھیک کر لینا. آپ لوگوں کی اکثر کی نمازیں گویا کہ رہ جاتی ہیں. اگر پہلے آ جائیں، آنا تو ہے ہی، اگر پہلے آ جائیں نماز با جماعت کا ثواب الگ مل جائے گا، سبق کا ثواب الگ ملے گا. ہر قدم اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بڑھا دیں گے. ہر قدم پہ 700 نیکیاں آپ کو ملنی شروع ہو جائیں گی. لیٹ آئیں گے، نماز رہ جائے گی، نماز کی برکت سے محروم، با جماعت جو نماز کی برکات ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے. با جماعت نماز ادا کرنے کے فوائد میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ کسی ایک کی وجہ سے شاید ہماری بھی نماز قبول ہو جائے. بھئی 50 100 200 نمازیوں میں کوئی خشوع خضوع سے نماز پڑھنے والا، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس ارادے سے کھڑا ہو رہا ہے ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ میں ایسی نماز پڑھوں گا بھی اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ تو نظر نہیں آتے، کم از کم یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اگر ایسے شخص کی کسی ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی، اس کی برکت سے سب کی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. پھر ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ نمازی آپس میں سفارش کریں گے کل قیامت کے دن. ایک آدمی کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، دوسرا نماز کہے گا اللہ میں تو نہیں جانے دوں گا، یہ تو میرے ساتھ پہلی دوسری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتا تھا. نمازی آپس میں سفارش کریں گے. تو بھئی گزارش بھی ہے، درخواست بھی ہے، نماز با جماعت ادا کریں. اذان ہو جائے سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جائیں. اور مسجد وہ مورچہ ہے جہاں ایمان عمل کی حفاظت ہو سکتی ہے. باہر کوئی گارنٹی نہیں ہے. باہر ایمان کے ڈاکو، اعمال کے ڈاکو موجود ہیں، جان کے ڈاکو بھی موجود ہیں، مال کے ڈاکو بھی موجود ہیں. اگر حفاظت چاہتے ہو تو مسجد کو مورچہ بنا لیجئے. اذان کے وقت آپ مسجد میں موجود ہوں، نماز با جماعت ادا کریں. اس کے بعد پھر آپ کے سبق کا حلقہ ہے، سبق میں شریک ہو جائیں. تو ہر قدم پہ 700 نیکیوں کا وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. مومن کسی حال میں خالی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کے قبول ہونے کے لیے بھی 2-3 شرطیں ہیں. ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے، اتباع سنت شرط ہے. ان شرائط کے ساتھ ہم نیکی کرنے والے بنیں. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا، نہیں خرچ کریں گے، خرچ کرنا چھوٹا اور نہ بڑا،
یعنی خرچ وہ تھوڑا کیوں نہ کریں، نیت ٹھیک ہو۔ ولا یقطعون وادیا، نہیں قطع کریں گے کسی وادی کو، الا کتب لہم، مگر لکھا جائے گا ان کے لیے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ اچھا اس کا ما کانوا یعملون، جو تھے وہ کرتے۔ سمجھ آ گئی بات بھائی؟ ما کان لأہل المدینہ، نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہاتی لوگوں میں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جائیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ولا یرغبوا بانفسہم، اور نہیں مناسب ان کے لیے کہ وہ اپنی جانوں کو زیادہ عزیز جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے، اپنی جانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ وہ ترجیح دیں، یہ بھی مناسب نہیں ان کے لیے۔ ذالک بانہم، اس وجہ سے کہ بے شک وہ، لا یصیبہم ظمأ، نہیں پہنچے گی ان کو ظمأ پیاس، ولا نصب، نہ تھکن، ولا مخمصہ، اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہیں روندیں گے روندنا، یغیظ الکفار، کے غصہ دلائے کافروں کو، ولا ینالون من عدو نیلا، نہیں چھینیں گے دشمن سے چھیننا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر لکھا جائے گا واسطے ان کے بدلے اس کے عمل صالح۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر محسنین کا۔ ولا ينفقون نفقۃ، نہیں خرچ کریں گے خرچ کرنا، صغیرہ چھوٹا ہو، اور نہ ولا کبیرہ، اور نہ بڑا، ولا یقطعون وادیا، نہیں قطع کریں گے کسی وادی کو، الا کتب لہم، مگر لکھا جائے گا واسطے ان کے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ، احسن ما کانوا یعملون، اچھا اس سے جو تھے وہ کرتے۔